بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں پیرانے پیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بڑا ہی ظالم اور جابر تھا۔ وہ اپنی نہایاں پر بہت ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا اور انتہا عجیب و غریب قسم کے حکم جاری کیا کرتا تھا جن پر عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا تھا۔ جیسا کہ ناظرین، اس نے اپنی مملکت میں اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی بھکاری اس رعایت میں نہیں آ سکتا، اور مسجد یا کہ اس رعایت کا کوئی بھی باشندہ اللہ کے نام پر کسی بھکاری کو صدقہ نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنے صدقے کا تمام مال ریاست کے بیت المال میں جمع کروائے گا، اور اگر اس ریاست میں کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے۔ الغرض ناظرین، وہاں پر عجیب قسم کے خوف اور ہراس کی ایک فضا قائم تھی۔ پیارے ناظرین، ایک دن ایک فقیر کو بڑی سخت بھوک لگی تھی۔ بھوک سے پریشان اور مجبور ہو کر غلطی سے وہ اب بستی کی طرف آ نکلا۔ وہ گلیوں اور گچوں میں صدائیں لگا رہا تھا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے اور بدلے میں اللہ سے اس کا اجر عظیم حاصل کرے۔ ناظرین، وہ اسی طرح صدائیں لگتا ہوا ایک گلی سے گزرا جہاں پر حضور پاک غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک پکی اور سچی مریدہ کا گھر تھا۔ وہاں فقیر جب آوازیں لگاتا ہوا اس مریدہ کے گھر کے پاس پہنچا تو مریدہ اس کی آواز سن کر دوڑ کر باہر دروازے پر آئی۔ اس کا فقیر کو صدقہ اور خیرات دینے کے لیے دل مچل رہا تھا۔ وہ فقیر اس نیک خاتون کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی، مجھے بڑی ہی سخت بھوک لگی ہے، مجھے اللہ، اس کے رسول اور اپنے پیر و مرشد کے نام پر کچھ کھانے کو عطا کرو۔ اس عورت نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیغمبر اور میرے مرشد کے نام پر مانگنے والے انسان، میں تمہیں کھانے کو کچھ دے دوں، مگر تمہیں معلوم نہیں بادشاہ نے کتنا سخت اعلان کروا رکھا ہے، اور وہاں بھی بڑا ظالم اور جابر، یہاں تک کہ اگر کھیتوال نے تمہیں اس محلے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہاری تو شامت آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے تمہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ ناظرین، اس فقیر نے کہا کہ اللہ کی بندی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، کیونکہ میں صبح سے صدائیں دے رہا ہوں، مگر لوگ مجھے دیکھ کر بھی عجیب قسم کے خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور مجھ سے کوئی کلام بھی نہیں کرتا، مگر میں کیا کروں؟ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے اور میں بھوک کی وجہ سے نڈال ہو چکا ہوں، بلکہ اب تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میں اسی حالت میں ہی اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ ساتھیوں، پھر اس فقیر نے غوث پاک کی اس مریدہ کو منتیں اور سماجات کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ اس عورت کا دل نرم پڑ گیا اور اس فقیر پر بہت رحم آ گیا۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، بادشاہ جو کرے گا وہ دیکھا جائے گا، میرے ساتھ میرے اللہ اور رسول اور میرے غوث پاک ہے نا۔ یہ کہہ کر اس نے فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر نے خوشی خوشی وہ 2 روٹیاں کھا لی، پانی پیا اور اس نیک خاتون کو دعائیں دیتا ہوا اس بستی سے دور چلا گیا۔ ناظرین، بادشاہ نے اس علاقے میں اپنے بہت سے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے جنہوں نے جلدی ہی یہ بات اس تک پہنچا دی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہے اور ایک فقیر نے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئی تو وہ سخت بھرم ہوا۔ ساتھیوں، اس بادشاہ نے غوث پاک کی اس مریدہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ اے خاتون، تمہاری
ضرورت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس ریاست کے کیا قانون ہے؟ تو ناظرین، غوث پاک کی اس مریدہ نے انتہا بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ اے ظالم بادشاہ، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو صدقہ کرنے کا اور مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور تم اس سے منع کرتے ہو۔ کیا تمہیں اپنی آخرت کا ذرا بھی برابر بھی قائم نہیں؟ کل کو قیامت کے دن اپنے مالک کریم اور اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ناظرین، بادشاہ یہ سن کر سخت تیش میں آ گیا۔ اس نے مریدہ کو بیڑیوں میں جکڑ دیا اور اس سے کہا کہ اگر تم اس بات کا اس بڑے دربار میں اعلیٰ اعلان اقرار کرو گی تم نے انتہا غلط کیا ہے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ ناظرین، اس نیک عورت نے کہا کہ اے بادشاہ، میں اللہ کی بندی ہوں اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مریدہ ہوں۔ اس فقیر نے مجھ سے میرے اللہ اور رسول اور میرے پیر کا واسطہ دے کر مجھ سے سوال کیا، جس کی وجہ سے میں نے اس کی تنگ دستی دور کی اور میں جھوٹ بول کر اپنے اللہ اور پیغمبر اور اپنے مرشد کو ہرگز ناراض نہیں کر سکتی۔ میں کل قیامت کو اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ ناظرین، پھر کیا ہوا؟ اس ظالم بادشاہ نے بڑے دربار کے سامنے ہی غوث پاک کی اس مریدہ کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور اس کو اس شہر سے باہر نکلوا دیا۔ پیارے ساتھیوں، اس نیک عورت کا ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی تھا۔ وہ اسے لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے سخت پیاس لگی۔ پاس ہی پانی کی ایک ندی تھی۔ پانی پینے کے لیے وہ مریدہ اس کے پاس گئی اور جھک کر پانی پینے لگی، مگر جیسے ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی تو اس کا بچہ جسے اس نے پکڑا ہوا تھا اس کے کٹے ہوئے ہاتھ ہونے کی وجہ سے ندی کے اندر گر گیا۔ ندی نے اسے اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہاں دیکھ کر عورت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پریشانی کی عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس کے شیرگل کی آوازیں دور دور تک گونجنے لگ گئی۔ ناظرین، غوث پاک کی مریدہ کی چیخ پکار سن کر اچانک کہیں سے دو سفید پوش بزرگ وہاں پر نمودار ہوئے اور اس عورت سے پوچھا کہ اے نیک خاتون، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے بتایا، میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے، میرے ہاتھ بھی نہیں ہے جس کی مدد میں کر سکوں، نکال لوں۔ اور کی وہاں بات سن کر اس میں سے ایک آدمی نے فوراً دریا میں غوطہ لگا دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ انسان ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل آیا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مریدہ اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے نکل گئی۔ اس مریدہ کے چہرے پر اس سفید پوش بزرگ کے لیے دعاؤں کی بارات سج گئی۔ اسی دوران وہاں پر موجود دوسرے شخص نے کہا کہ اے خاتون، ابھی سے ہمارا شکر ادا مت کرو کیونکہ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ اور بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس دوسرے سفید پوش بزرگ نے اس مریدہ کے قریب ہو کر اپنے دل ہی دل میں کوئی کلام پاک پڑھی اور اس کو پڑھ کر اس عورت کے جسم پر پھونک ماری، جس کی برکت سے اس کے دونوں ہاتھ فوراً ہی درست ہو گئے۔ وہ عورت اب تو خوشی سے پھولے بھی نہیں سما رہی تھی۔ وہ ان سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم تمہاری وہ دو روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ اور غوث پاک کے نام پر صدقہ کی تھی، جس کی وجہ سے تم اس مصیبت میں مبتلا ہوئی تھی۔ آج انہی کی وجہ سے تم نے مصیبت سے نجات مل گئی ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ بتاؤ کہ ٹال دیتا ہے، اور یہی بھی فرمایا کہ باقی اللہ کا دشمن ہے اور سکی اللہ کا دوست۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔